شاعری جو ہے اس میں اپنا ایک گرامر ہوتا ہے. علم بلاغت و علم بیان کے وہ زمرے میں آتا ہے سب کچھ. تو یہ جو ہے 11ویں جماعت اور 12ویں جماعت دونوں کے لیے اہم ہے. آج ہم جو ہے 11ویں جماعت کے لیے یہ چڑھائیں گے. تو اسی طرح سے پھر 12ویں جماعت کے لیے تو یہ اس میں 2-3 دن تو لگ ہی جائیں گے. تو سب سے پہلے جو آتا ہے رمز. رمز کا معنی ہے بات کو کھول کر بیان نہ کرنا بلکہ رازدارانہ لہجے میں کسی خاص نقطے کی طرف اشارہ کرنا رمز کہلاتا ہے. چنانچہ لازم و ملزوم کے درمیان کوئی تعلق نہ ہوتے ہوئے بھی تھوڑی سی پوشیدگی ضرور ہو. مثلا کشادہ پیشانی سے خوشبختی مراد لینا. صنعت تضاد. اشعار میں ایسے الفاظ کا استعمال جو ایک دوسرے کی ضد ہوں صنعت تضاد کہلاتا ہے. جیسے وحدت میں کی کثرت پیدا جلووں کی پاشانی نے ایک ہی جا تھا کچھ دن پہلے کعبہ بھی بت خانہ بھی. اس شعر میں وحدت کی ضد کثرت اور کعبہ کی ضد بت خانہ ہے. یا نہیں ثبات بلندی عز و شان کے لیے کہ ساتھ اوج کے پستی ہے آسماں کے لیے. بلندی اور پستی ایک دوسرے کی ضد ہے. تو جس شعر میں دو لفظ ایسے آئے جو ایک دوسرے کی ضد ہو تو اسے صنعت تضاد کہتے ہیں. ایہام. کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال جن کے دو معنی ہوں ایک قریب کا اور دوسرا دور کا ہو اور شاعر لفظ دور کے معنی میں استعمال کرے. مثلا تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں قطرے کو جو دوں آب تو گوہر سے ملا دوں. ایہام کی دو قسمیں ہیں مجرد اور مرشح. مجرد وہ ایہام ہے جس میں نزدیکی معنی جو غیر مقصود ہوں ان کا ذکر نہ ہو بلکہ معنی بعید یعنی دور کے معنی کا ذکر ہو. مثلا دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز پھر تیرا وقت سفر یاد آیا. اس شعر میں لفظ قیامت کے قریبی معنی روز محشر ہیں لیکن شاعر نے قیامت کو بے چینی بے قراری اور مصیبت کے طور پر استعمال کیا ہے جو اس لفظ کے دور کے معنی ہے. مرشح وہ ایہام ہے جس میں معنی بعید غیر مقصود ہوں یعنی لفظ کو قریب کے معنوں میں استعمال کیا جائے. مثلا مہر کو کوئی کہے اس ماہ سے کیوں گزرتا ہی نہیں اس راہ سے. مہر کے قریبی معنی مہربانی و لطف و کرم کے ہے اور شاعر نے اس لفظ کو قریبی معنی ہی میں استعمال کیا ہے جبکہ اس لفظ کے معنی بعید سورج کے ہے اور ماہ کی مناسبت سے قاری معنی بعید یعنی سورج سمجھنے کے وہم میں پڑ جاتا ہے. لیکن پھر شعر پر غور کرنے سے عیاں ہوتا ہے کہ مہر کو قریبی معنوں میں استعمال کیا ہے. یہ ایہام کی بہترین مثال ہے. مجاز مرسل. لفظ کو اس کے حقیقی معنوں کے علاوہ مجازی معنوں میں استعمال کرنا مجاز مرسل کہلاتا ہے. واضح رہے کہ حقیقی اور مجازی معنی میں محض ایک تشبیہ کا تعلق ہے. مثلا دن چڑھایا اس فقرے میں دن سے مراد سورج ہے گویا لفظ سورج دن کا مجازی معنی ہے. چنانچہ کل سے جز مسبب سے سبب اور ظرف سے مظروف مراد لینا مجاز مرسل ہے. حسن تعلیل کسی چیز کا وہ سبب بتانا جو دراصل اس کا سبب نہ ہو حسن تعلیل کہلاتا ہے. مثلا
ڈر سے ہوا فرات کی موجوں کو اضطراب، اور آب میں سروں کو چھپانے لگا حباب۔ دریا کے پانی کی موجوں کا اٹھنا حقیقت میں پانی کے تیز بہاؤ کے سبب ہے، لیکن شاعر نے موجوں کی بے چینی کا سبب خوف اور ڈر بتایا ہے۔ اس طرح پانی پر بلبلا اصل میں بنتے ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن شاعر نے بلبلے کے ختم ہونے کا سبب بھی کربلا کی خون ریزی سے پیدا شدہ خوف اور ڈر بتایا ہے۔ دوسری مثال، ہو دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو۔ ڈھلوان علاقوں میں پانی کے تیز بہاؤ سے موجوں کا اٹھنا لازمی بات ہے، لیکن شاعر نے موجوں کے اوپر اٹھنے کی وجہ خوبصورت پہاڑ کے حسین نظارے کا دیدار کرنا بتایا ہے۔ باقی ہم دوسرے لیکچر میں بتائیں گے۔ شاعری جو ہے اس میں اپنا ایک گرامر ہوتا ہے، علم بلاغت و علم بیان کے وہ زمرے میں آتا ہے سب کچھ۔ تو یہ جو ہے 11ویں جماعت اور 12ویں جماعت دونوں کے لیے اہم ہے۔ آج ہم جو ہے 11ویں جماعت کے لیے یہ چڑھائیں گے، تو اسی طرح سے پھر 12ویں جماعت کے لیے، تو یہ اس میں 2-3 دن تو لگ ہی جائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو آتا ہے رمز۔ رمز کا معنی ہے بات کو کھول کر بیان نہ کرنا، بلکہ رازدارانہ لہجے میں کسی